بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہیم صاحب اور اقبال اکیڈمی کا شکریہ یہ محفل منعقد کرنے کا. بھلے 15 فروری کو صحیح، 5 فروری کو تو بہرحال چھٹی ہوتی ہے. تو میں سب اپنے واقعات بتا رہے ہیں، تو میں بھی اس زمانے کے اندر جب یہ کشمیر میں تحریک چلی، بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی اور راجیو گاندھی نے غالباً دورہ کیا پاکستان کا اور اسلام آباد پہنچے. ان کے راستے میں کشمیر ہاؤس کا بورڈ لگا ہوا تھا، وہ بورڈ ہٹا دیا گیا تاکہ راجیو صاحب جو ہیں وہ ناراض نہ ہوں. اب اس کو آپ ڈپلومیٹک حکمت کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، لیکن اس وقت جو جذبات تھے وہ پاکستان میں اس حوالے سے بہت شدید تھے کہ ہم اس حد تک بھی، یعنی انڈیا والے جو ہے نا اتنی سی بات کو بھی برداشت نہیں کر رہے کہ ایک جگہ آلریڈی پہلے سے جگہ ہے، اس کا نام ہے کشمیر ہاؤس، تو اس کا بورڈ جو ہے نا جی وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. تو میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، تو مجھے بھی تقریر کا موقع ملا. تو اس موقع پہ مجھے اسٹیٹ کے خلاف تقریر کرنے پہ جو ہے مقدمہ مجھ پہ درج کیا گیا، جو کہ ابھی تک قائم ہے، قانونی طور پہ قائم ہے ابھی تک. تو ہماری جو صورتحال ہے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز ہماری، اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ٹی وی کے اوپر جو کانٹینٹ ہے کشمیر کے حوالے سے کتنا آ رہا ہے، اس کی نیوز ہمارے اخبارات کے اندر کتنی آ رہی ہیں. اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جو ابھی ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ نے بات کہی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان سے سب سے پہلے میری جان، اب اپنی روٹی، گیس کے بل اور بجلی کے بل کی پرواہ کریں، چھوڑیں کشمیر وشمیر. جیسے مشرف صاحب نے کہا تھا یہ چھوڑیں جناب افغانستان اور عالم اسلام اور یہ سب کچھ، سب سے پہلے پاکستان کو بچائیں. تو خود غرضی کے عالم میں جب کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ بھی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. دوسری چیز، ہمارے اس کشمیر کے کیس کو کمزور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہماری غیر مستحکم سیاسی حکومتوں اور غیر آئینی طریقے سے حکمرانی کرنے والوں کا ہے. اور سب سے بڑی داغ بیل مشرف صاحب کے دور میں ڈالی گئی کشمیر کے حوالے سے. لائن آف کنٹرول پہ ہم نے اجازت دے دی جی کہ چلیں باڑ لگا لیں. اس کے بعد آنے والی ایک سارک کی سربراہی کانفرنس میں ہم نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اس میں لفظ استعمال کیا جی کہ ہم انڈیا میں اپنی سرزمین سے کہیں کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم کر رہے ہیں. اور پے در پہ مشرف صاحب نے پھر 4 نکاتی فارمولہ دے دیا کشمیر کے حل کو. ہم نے جگہ جگہ پسپائی کی. یہ ٹھیک ہے کہ ڈپلومیٹک جو ایشوز ہوتے ہیں اور بیک ڈور چینلز جو ہوتے ہیں اس میں ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف ان کے لیے ہوتی ہیں. جو اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں وہ پبلک کے لیے نہیں ہوتی. میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں. فارن پالیسی انالیسس میرا مضمون ہے. فارن پالیسی آف پاکستان بھی پڑھاتا ہوں، فارن پالیسی آف میجر پاورز بھی پڑھاتا ہوں میں. تو یہ ڈپلومیٹک باتیں اندر کی ہوتی ہیں اور اس میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے. اچھا چلیں یہ نہیں تو یہ کر لیں، وہ نہیں تو وہ کر لیں، وہ ہوتی ہے ڈسکشن، سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن جب آپ پبلکلی کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو پھر وہ آپ اس کو اسٹیٹمنٹ بنا دیتے ہیں اور انڈیا ایگزیکٹلی آپ کے الفاظ پکڑ کے پیش کرتا ہے ہر فورم پہ. پچھلی مرتبہ تو آپ نے یہ کہا تھا. آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کا کیس کمزور کر دیتے ہیں. نمبر 2، کشمیر کے لیے ہمارے پچھلے یعنی 2004 سے لے کر اور 2017 تک 16-17 تک کی آپ پالیسیز اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہمارے الفاظ کتنے بدلتے رہے، ہمارے لب و لہجے کتنے بدلتے رہے. یو این کے اندر ہونے والی سپیچز کے اندر ہم نے کتنی مرتبہ بات کی ہے. شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے حوالے سے جب اسٹیٹمنٹ OIC کی جاری نہیں ہو رہی تھی تھوڑا سا غصہ دکھایا گیا، تو اس کے اوپر جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھی خراب ہوئے. خیر قریشی صاحب کو بھی ظاہر پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ چیزیں بیک اینڈ پہ ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں، وہیں پہ اچھی لگتی ہیں. ہم نے کیس کو جذباتی طور پہ آگے لے کے چلنے کی کوشش کی ہے، اس میں دانش مندی کی کمی رہی ہے، اس میں تسلسل کی کمی رہی ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیا کے اندر وہ ممالک اور وہ قومیں ہی آگے بڑھتی ہیں جن کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور وہ ان کو یکجائی کا موقع فراہم کرتی ہے. جرمنز کی نازی پارٹی، اس نے جرمن نیشنلزم کا جو ہے پرچار کیا اور وہ بہرحال لے کے چلی. غلط تھی یا صحیح تھی وہ بحث ہم نہیں کر رہے ہیں. بینوتو مسولینی کی اٹلی کے اندر فاشزم ایک آئیڈیالوجی تھی، غلط تھی یا صحیح ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے.
लेनिन हो या स्टालिन हो, कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म को लेके चल रहे थे, माओ जेडुंग हो चाइना के अंदर जो है वो एक पॉलिसी नजरियाती जो है वो सोशलिज्म के लेके चल रहे थे, और वेस्ट सेकुलरिज्म या लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी के तहत खड़ा हुआ है। आप उससे इत्तेफाक इख्तिलाफ वो बिल्कुल कर सकते हैं जो भी है। इंडिया के अंदर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी खड़ी हुई है, इसराइल में ज़ायनिज्म की आइडियोलॉजी खड़ी हुई है। आपके पास कौन सी आइडियोलॉजी है जो खड़ी हुई है? आइडियोलॉजी की हम बात तो करते हैं, पाकिस्तान स्टडीज में भी हम बात करते हैं, और ये स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं 18, 19, 20 साल के। Whenever I teach Pakistan studies to the students, 12 साल पीछे पढ़ के आए हैं, वो डेफिनेशन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं, बतौर उस्ताद बात कर रहा हूं, दुख के साथ बयान कर रहा हूं। और इस मजमून को सबसे निकम्मा तरीन मजमून बना दिया गया है। हर आदमी के पास ये राइट है वो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा ले विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, बट एवरीबॉडी कैन नॉट बी गिवन दिस अथॉरिटी टू टीच इंग्लिश or mathematics until and unless he or she has the authority or degree. And the same is the case with the Islamic studies. These two subjects, which are very core, very important for Pakistanis, for every generation, ये उन लोगों के सुपुर्द कर दिए गए जो इससे कोई ना दिलचस्पी रखते हैं और वो चाहते हैं कि जान छुड़ाएं, और उसके लिए आलमी कुव्वतों का एजेंडा भी है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं मैं। अब आप देखिए कि 3 क्रेडिट आर के सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो पढ़ते हैं कोर्सेज। इस्लामिक स्टडीज 2 क्रेडिट आर, पाकिस्तान स्टडीज 2 क्रेडिट आर, उसमें घंटे भी घटा दिए गए। तो हमारे पास आइडियोलॉजी है, मगर उसके ऊपर कौन खड़ा है, दैट्स द प्रॉब्लम। ये सोचने की बात है। याद रखिए, हिंदू महासभा कायदे आजम के दौर के अंदर एक आइडियोलॉजिकल जमात थी, आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल जमात थी और है, और उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, वो खड़े हुए और चल रहे हैं। और उसी के नतीजे में आप जरा कश्मीर का उठाकर देख लें कि उन्होंने, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाकर देखें, कैसे तज्जिया किया है, कैसे पॉलिसीज वजह की हैं, उन्होंने किस तरीके से ज़ायनिज्म की जो इसराइल में चलने वाली पॉलिसीज हैं, इसराइलियों का नाटका बंद किया, फलस्तीनियों का जो नाटका बंद किया हुआ है, उनको किस तरीके से साइकोलॉजिकली और हर तरीके से वो कैसे जो ना खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। सेम पैटर्न के ऊपर आरएसएस के पास प्लान है और वो उसके ऊपर अमल कर रही है ग्रेजुअली। डू वी हैव एनी प्लान? अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी, नाइदर ऑन द एकेडमिक साइड, नॉर ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, नॉर एट द फ्रंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली हमारा इसमें बिल्कुल जो है वो मामला बिल्कुल दबा हुआ है। कश्मीर कमेटी हमारी पार्लियामेंट्री थी, कुछ ना कुछ कर लेती थी, चले अब तो आजकल भी पार्लियामेंट पिछले अरसे में हंग रही, अब जैसी तैसी भी आ जाएगी, तो उसके सामने भी कश्मीर तो मसला नहीं होगा, उसके सामने भी गैस का बिल का मसला होगा, IMF का मसला होगा, उसके सामने जना बिजली के बिल के मसले होंगे, उनके सामने कश्मीर नहीं है। यू हैव फॉरगॉटन देम, एंड वी द एजुकेटेड पीपल सो कॉल्ड आर मोर रिस्पॉन्सिबल। एक आम आदमी बेचारा, उसको नहीं पता, उसको इन चीजों और इनकी बारीकियों का नहीं पता, उसको लीड आपने करना है। आप उसको जो नैरेटिव देंगे, वो नैरेटिव अगर अपना शानदार तरीके से बनाएंगे तो सारे लोग उसकी बात करेंगे। याद रखिए, नैरेटिव एक ऐसी चीज है, बयानिया एक ऐसी चीज है जिसको आप शिद्दत के साथ लेके चलेंगे, वो लोगों के जहन में आ जाएगा। तो अब वो बयानिया हमारा गायब है, कोई अवामी सतह पे हमें नजर नहीं आता। और जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, खसूसन दीनी जमातें, वो जैसे तैसे भी है, वो उस फरीजे को सरंजाम दे रही हैं। लेकिन बाकी ये तो सबका कौमी काज है, पूरे मुल्क की सालमियत का मसला है, ये किसी एक गिरोह की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस पे हम कहां खड़े हुए हैं? इस पे कोई सोचो विचार नहीं है। हमारे पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में कश्मीर स्टडीज सेंटर्स मौजूद हैं, बजट के मसाइल हैं, पाकिस्तान स्टडीज सेंटर्स मौजूद हैं, बजट के मसाइल हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्टडीज सेंटर्स जो मौजूद हैं, उसके अंदर वो लोग तैनात हैं मोस्टली जो नजरिया पाकिस्तान के कायल नहीं हैं, जो कायदे आज़म को सेकुलर साबित करने की पूरी कोशिश के अंदर मसरूफ रहते हैं। नजरिया पाकिस्तान को फ्रॉम डे फर्स्ट चैलेंजेस का सामना रहा है, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता रहा है। वो एडोल्फ हिटलर के वज़ीर इत्तलात गोबल्स ने कहा था कि झूठ बोलो, इतना बोलो, तवातुर से बोलो कि वो सच लगने लगे। और ये सारा काम अंग्रेजी में खास तौर पे वो सब लोगों ने काम किया। स्टीफन पी कोहन 40 साल उसने पाकिस्तान पे रिसर्च की, 2-3 किताबें लिखी पाकिस्तान पे,
را کے ساتھ مسلسل اس کے اندر موجود تھا، خود یہودی تھا. اس کی کسی تحریر میں آپ کو پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ کوئی پازیٹیو نظر میں نہیں آئے گا. اسٹیفن پی کو ان کی آئیڈیا آف پاکستان کتاب ہمارے اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کو پاکستان اسٹڈیز کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے. ہمارے سیکولر اساتذہ اسی کتاب کے مختلف چیپٹرز کو پڑھاتے ہیں. یہ وہ پرابلمز ہیں، جیسے کہ میں نے گفتگو کا آغاز اسی بات پہ کیا تھا اور میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ آئیڈیالوجی کے بغیر کسی کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ ایک خس و خاشاک کی طرح بہ جانے والی چیز ہے. آئیڈیالوجی غلط ہے یا صحیح ہے وہ ایک بحث میں نہیں کر رہا ہوں. اگین میں نے کمیونزم کی بات کی، فاشزم کی بات کی، سوشلزم کی بات کی، زائنزم کی بات کی، RSS کے ہندوتوا کی بات کی اور سیکولرزم اور لبرلزم کی بات کی. ویئر از اسلام اینڈ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ می، مائی سیلف. دوسروں پہ اعتراض کرنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس علمی سطح کے اوپر انڈینز کے کشمیر کے اوپر جواب دینے کے لیے ڈاکومنٹس موجود، کتابی شکل کے اندر ریسرچز موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر فیقی صاحب ایک ادارے کو چلا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں میں فنڈز کے کتنے مسائل ہوتے ہیں. کچھ اداروں میں بہت زیادہ ایکیوٹ مسائل ہوتے ہیں. علمی ادبی کام پیسہ مانگتا ہے، تحقیق کا کام پیسہ مانگتا ہے. یہ کوئی جذباتی اخباری کالم نہیں ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. یس، وہ ایک سرٹن آڈینس کے لیے ضروری ہوتا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے، وہ اپنی جگہ اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ٹھوس علمی بات کے لیے جن اداروں کی ضرورت ہے، جن اداروں کو مسلسل یہ کام کرتے رہنا چاہیے، ہمارے پاس کتنے ہیں؟ آپ ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ RSS کی حکومت یعنی BJP کی حکومت آنے کے بعد انڈیا کی کتنی یونیورسٹیز کے اندر ہندوتوا کے حوالے سے، ہندوستان کے ماضی کے حوالے سے، مسلم حکمرانوں کی مخالفت کے حوالے سے، اسلام کی مخالفت کے حوالے سے کتنی نئی کتابیں آئی ہیں، اور ان سب کی یونیورسٹیز کے اندر جناب نے پورے کے پورے افتتاحی پروگرامز کیے گئے ہیں. اور ذرا اسی عرصے کے اندر پاکستان میں دیکھ لیں کہ کتنی انڈیا اور پاکستان کے تعلقات پہ آئی ہے. باقی باتوں کو چھوڑ دیں. ہمارے HEC نے ایک فارمولا لگایا ہوا ہے کہ PhD کی ڈگری اس کو ملے گی کہ جو ایک ریسرچ پیپر جو ہے وہ منیمم شائع کروائے گا HEC کے ریکگنائز جرنلز کے اندر. اور وہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے. اب 5-6 لوگوں کو ملنا پڑتا ہے، 25-25 ہزار روپے ڈالنے پڑتے ہیں، $1,00,000-1,00,000 روپے میں ایک ریسرچ پیپر چھپتا ہے. اس کی ورتھ کے اوپر کوئی نہیں جاتا، بس ایک ریسرچ پیپر چھپ جائے. مختلف یونیورسٹیز ہیں جو PhD ڈگری ہولڈر ہیں، ان کے لیے منیمم ایک یا ایک سے زائد جو ہے ریسرچ پیپرز کی ضرورت ہے وہ لکھیں، اور اس کی کوالٹی کی کوئی قید نہیں ہے، بس چھپوا دیں اب جیسے تیسے بھی ہے. اور بالکل گئے گزرے قسم کی چیزوں کے اوپر، موضوعات کے اوپر وہ کام مجبوری کے عالم میں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بس ایک کاغذی سا کام ہوتا ہے. سالڈ کام جو ہے اس پہ بہت کم کام ہوا ہے. میں جب نوجوان تھا اس وقت میرے دل میں یہ تھی کہ میں بھی کچھ علمی سطح پہ کام کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. میری بوسنیا پر 2 کتابیں ہیں. جب بوسنیا کا کیس چل رہا تھا، جب لڑائی تھی، میں بوسنیا گیا بھی، بعد میں وزٹ بھی کیا. چیچنیا کے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ کیا بھی تھی اس کے اوپر میری ایک اردو میں کتاب ہے. اور برما کے مسلمانوں پہ، اراکانی مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کے نام سے 1994 میں پہلی کتاب آئی. میں کرنٹلی اس وقت جرمن فارن پالیسی کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ عالم اسلام کو، خاص طور پہ اسرائیل کو، یعنی اسرائیل کی حمایت میں کتنا کچھ کیا، اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کی جو بائسز ہیں، اسلاموفوبیا ہے، وہ کتنا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص جس کا جو شعبہ ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. تو ینگسٹرز جو یہاں پر موجود ہیں، ہمارے یہ سب لوگ تو اپنے تجربات سے یقیناً آپ کو آشنا اور آگاہ کریں گے، انہوں نے بہت کچھ اپنے اپنے شعبہ جات کے اندر کیا ہے. لیکن آپ لوگ جو ہمارا مستقبل ہیں، اور یہاں کے آڈینس میں سے، ینگسٹرز میں سے اگر کوئی ایک بھی اسٹوڈنٹ لکھنے پڑھنے کا دلچسپی رکھتا ہو تو آپ کی یونیورسٹی میں یقیناً اساتذہ ہوں گے، ورنہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہوں. اگر کسی کو ریسرچ کا شوق ہے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فہیم صاحب سے آپ کو میرا نمبر مل جائے گا. ایک بھی بندے کو اگر میں یہاں بیٹھے ہوئے میں سے کوئی انٹرسٹ رکھتا ہو، بلا معاوضہ میں اس کے لیے حاضر ہوں. لیکن یہ میری ذمہ داری عملی سطح کے لیے ہے. ہم تقریر ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس کوئی کام ہونا چاہیے. میں کوئی فخر نہیں کر رہا، تشہیر کے لیے بات نہیں کر رہا، نوجوانوں کی ترغیب کے لیے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میری پہلی کتاب جب آئی میں 24 سال کا تھا، اور یہ ساری ریسرچ بکس ہیں، کوئی صحافیانہ یعنی وہ جو کالمز ہوتے ہیں وہ اس کا مجموعہ نہیں ہے.
اگین میں کہوں گا صافیانہ کالمز کی اپنی افادیت اور اہمیت ہے, اس کا اپنا ایک آڈینس ہے, وہ جس لیول کے لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہے. عالم فاضل آدمی کی بات عام آدمی بیچارہ نہیں سمجھ سکتا, لیکن ہمیں اگر اپنا کیس کہیں لڑنا ہے تو پھر ہمیں ایکڈیمک انداز کے اندر بات کرنا ہوگی. 2004 کے اندر, بس میں ایک دو باتوں کے بعد بات ختم کرتا ہوں جی. 2004 میں امریکی سینٹ نے ایک رپورٹ اپروو کی اور اس کا عنوان تھا کچھ اس طرح سے, چینجنگ پالیسیز اینڈ وننگ مائنڈس, میں نام بھول رہا ہوں اس کا, کچھ اس طرح کا وہ تھی کتاب. فارن پالیسی کا کچا چھٹا رکھ دیا انہوں نے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے عالم اسلام کے بارے میں. 85 صفحات کی وہ رپورٹ تھی, مگر اس زمانے کے اندر اس کے اہم 55 صفحات جو تھے وہ اردو میں ترجمہ کیے کہ عام لوگ جو اردو داں ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کن خطوط پہ سوچ رہے ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر طباخا کے کاشغر, اس میں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر مشرف صاحب کے دور میں ہم نے بالکل اس کو نفی کر دی. اور وہ سن 2001-2 سے وہ جو کہانی چلی آ رہی ہے, ہم خود غرضی کے نچلے لیول تک آ گئے ہیں. گیس, روٹی, بجلی, یہ ہمارا پرابلم ہے. یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے کہ ملک میں کرپشن ہے یا ملک کے اندر یہ مسائل ہیں یا کشمیریوں کا یہ مسئلہ ہے یا فلاں کا یہ مسئلہ ہے. ہمیں صرف ہماری حد تک رہنے دیا جائے. لیکن اگر پڑھے لکھے لوگ بھی, آنے والی نسل بھی محض ان باتوں تک محدود رہے گی تو یہ بہت بڑا خلا ہوگا. اور آخری اور بالکل آخری بات یہ کہ کشمیر کی آزادی کے لیے مختلف فیزز چلتی رہیں. 88 کے وہاں ریاستی انتخابات کے اندر بھرپور دھاندلی کے نتیجے میں وہاں پر پھر عسکری مہم جو شروع ہوئی, اس کے نتیجے کے اندر 2000 سالہ تک وقفے سے نسلیں جو تھیں وہ اپنا رول ادا کرتی رہی ہیں. فی الحال خاموشی ہے اس جبر کے اندر کہ جموں کشمیر کا کوئی شخص دنیا میں کہیں بیٹھا اور وہ کچھ لکھ رہا ہے, انڈیا کے سائبر جو ان کی فورس اور آرمی بنی ہوئی ہے وہ ایک ایک بندے کو نوٹ کر رہی ہے کون کیا بات کر رہا ہے, اور وہ پکڑ لیتے ہیں, جا کے اٹھا لیتے ہیں وہاں سے. ابھی ریسنٹ فلسطین کے مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ اسلاموفوبک, اینٹی اسلام تمام چیزیں انڈیا کی چینل سے گئی ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں, انڈیا ٹاپ پہ جھوٹی خبریں آگے پھیلانے میں. 550 ویب سائٹس اس نے کھولی ہوئی تھیں پاکستان کے خلاف, جس کو بی بی سی نے انرتھ کیا, یورپین یونین نے انرتھ کیا. ہم نے نہیں کچھ کیا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. So the age is changed, tools have been changed, strategy is also changed. اور آپ جو ینگسٹرز ہیں یہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ what is the power of social media and how you can do positively for the cause of Kashmir, for the cause of Palestine. Thank you very much. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.